جو لوگ آج اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں۔ وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ السلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے، جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائے، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کوئی زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبی پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت پڑھ سو یا نہ پڑھ سو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کیا خیال ہے یہ زیارتیں ہم نے بنائی ہیں، اس دور کے علماء نے بنائی ہیں؟ میرے پاس سیت پور کا ایک خط آیا ہے، وہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعائے کمیل یہ ائمہ کا فرمان نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ علی کا فرمان ہے، نہ صحیفہ سجادیہ زین العابدین کا فرمان ہے، اور نہ دعائے کمیل امیر المومنین کی تعلیم میں کردہ دعا ہے، بلکہ یہ سب کچھ مولویوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مانتے ہیں اس کی تائید نہج البلاغہ نہیں کرتا، جو عقیدے انہوں نے عوام میں پھیلانا شروع کیے ہیں اس کی تصدیق صحیفہ کاملہ نہیں کرتا، جو کچھ انہوں نے من گھڑت خیالات گھڑنتو تیار کر رکھے ہوئے ہیں دعائے کمیل اس کی تائید نہیں کرتی، اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ قرآن بھی چونکہ ہمارے خیالات کی تائید نہیں کرتا اس لیے قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھنا مومنین کا فرض ہے۔ اب اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی صلب میں نہیں رہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی رحم میں پرورش نہیں پاتے رہے، اور وہ کہتا ہے شب جمعہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین،
اے ابو عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے ان اسلاب میں، ان سلبوں میں جو شامخہ ہیں، جن کی چوٹی بلند ہے۔ شامخہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کی چوٹی بلند ہے۔ آپ ان سلموں میں رہے ہیں جو عظمت کے پہاڑ ہیں، اور آپ ان رحموں میں رہے ہیں جو مطہر ہیں۔ اب زبان سے کہہ رہا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ زیارت پڑھ رہا ہے کسی معصوم کی، اور دل میں خیال یہ ہے کہ معصوم تو کسی سلم میں نہیں ہوتا، معصوم تو کسی رحم میں نہیں ہوتا، تو دل کا عقیدہ کچھ اور، زبان کی لفظیں کچھ اور، یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنی زیارتیں کچھ اور بناؤ۔ آج میں آنکھیں کل بڑوے سن بال تو پتہ لگ گئی، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اپنی ماؤں کے رحم میں معصومین نے پرورش نہیں پائی، تو بتا کہاں بنے؟ سوائے اس کے تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو کہے کہیں آسمان میں بنے۔ تو پھر مجھے بتا، آسمان بی بی زہرا کے رحم سے زیادہ باعظمت ہے؟ آسمان ان پاک بیبیوں کے ارحام مطہرہ سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے؟ تو کیا جانے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں جہاں ان کا ذکر ہو زمین کی کسی خاک پر، اگر ان پنج تن پاک طاہر و مطہر ہستیوں کا ذکر ہو تو آسمان کے فرشتے آسمان چھوڑ کر یہاں معراج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نہیں پڑھے میں نے، اپنے آپ کو سناتا ہوں، اپنے آپ کو داد دیتا ہوں، اب مجبوری بن گئی ہے، قیمت مل گئی اتنی زیادہ۔ جناب ام ابیہا پہ غور فرمائیں، جناب ام ابیہا پہ غور فرمائیں، حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں، اور بتا رہے تھے محمد زمانے والوں کو میری بطول کے بچے رسول ہوتے ہیں۔ جسے میں اپیل کر سکوں وہ بندہ بولے، جسے جی حسن جی زندگی امنی پتر جی غالب صاحب کروڑا سال جی وہ ٹکا لے ہو کامل پورا لے ہو کھڑا لے ہو حیدری۔ اللہ اس ہاتھ نو سلامت رکھے، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے۔ تجھ کو حاصل کوئی عرفان ہے کب زہرا کا، خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا، خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا، خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا۔ علی جی 5 دن نوکریاں ہیں، اور علماء کا خطاب بھی ہے، بابا جی مرشد بھی ضرور انشاءاللہ اپنے حساب سے نوکری کریں گے، اور میں بھی نوکری کر ہی رہا ہوں۔ 5 دن تمہارا یہ پورے کا پورا پنڈال بولتے ہی رہے، میرے کاغذات میں شیر کی قیمت بنتی نہیں۔ خلق سے قبل میں نے دیکھنا جاوے صاحب، خلق سے قبل ثنا خان ہے رب زہرا کا، صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول، صرف اور صرف محمد ہے نسب زہرا۔ صلب کی راہ سے گزرا ہی نہیں نور بطول، صرف اور صرف محمد ہے نسب زہرا۔ حسن زندگی ہوگی میرا پتر، او ماتمی جیون غالب جیو لا یار جیو پہ، اس آخری حلالی نو سلام ہے، پورے پنڈال نو سلام ہے، شوق جی بیٹا سلام ہے، تیرے اسم یار نو، تیرے شیر سنن نو سلام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ کا بھی بالکل انکار ہو گیا، اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کتنی پبلک جو ہے آوازیں لگا کر اور ان عقیدوں کو اختیار کرتی جا رہی، تو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ رہی۔